تیسری قسط۔ ایک تھا تیتر، ایک بٹیر۔ اسلام آباد اور اس کے مسافات میں نماز ظہر کو ہوئے کئی ساتیں گزر چکی تھیں، لیکن تیتر اور بٹیر کی لڑائی نے سارے میں ابھی تک کرہم مچا رکھا تھا۔ اس وقت دونوں بہن بھائی کسی شو کے کریکٹرز کی طرح لڑ رہے تھے، جیسے انہیں خوب لڑنے کے پیسے دیے جا رہے ہوں۔ گھر پر اس وقت ان دونوں کے علاوہ صرف امی تھیں، جن کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ موزم، تمہیں ایک بات آرام سے سمجھ میں نہیں آتی نا؟ علی سے بھرپور چلا رہی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ دماغ مت پکاؤ، جا کر ناول پڑھو، دیکھو مالا کی اگلی قسط آ گئی ہوگی۔ وہ اس سے دفعہ دور کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ موزم اپنے کمرے میں راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا، پاؤں لمبے کر کے میز پر رکھے تھے اور ٹانگوں پر لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ وہ کوئی ڈسکوری چینل دیکھ رہا تھا، جس پر ایک وائلڈ لائف بایولوجسٹ اپنی بھوک مٹانے کے لیے نہایت برے طریقے سے کچے کیڑے مکوڑے کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کو کھانے کے فائدے اور نقصانات بھی بتا رہا تھا۔ الیسا اس کے سامنے کھڑی اس کو صلاحاتیں سنا رہی تھی، چلا رہی تھی اور درمیان درمیان میں منتیں بھی کر رہی تھی، لیکن وہ سننے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ مالا، وہ بھی ایک الگ رونا ہے، ابھی تک اس کی نئی قسط نہیں آئی، ایک دو دن میں آ جائے گی، اور تم بات بدلنے کی کوشش مت کرو، شرافت سے میری بات مان لو، ورنہ ابھی تم جانتے نہیں مجھے۔ بات مان لوں، ورنہ ابھی تم جانتے نہیں مجھے؟ اسی کے انداز میں نقل اتاری۔ امی، آپ کی لاڈلی دماغ پکا رہی ہے، اس سے کہیں کچن میں جا کر کچھ پکا لے۔ پھر امی کو آواز سی، تم دونوں کی تو میں ٹانگیں توڑتی ہوں، آ کر انسان کے بچے بن جاؤ۔ نیچے سے امی کی غصیلی آواز آئی، لیکن انہیں کوئی اثر نہ ہوا۔ الیسا نے اثر نہ لیتے ہوئے دروازہ بند کر دیا تاکہ آواز سے نیچے نہ جائیں۔ میں آخری دفعہ پوچھ رہی ہوں، لا کر دے رہے ہو یا نہیں؟ میں بھی آخری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، اب میں تخلیہ چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ہاتھ جھلا کر کسی بادشاہ سلامت کی طرح اسے دفان ہونے کا اشارہ کیا۔ الیسا کے تو سر پر لگی تلوؤں پر پھوچی، لیکن ابھی غصہ کر کے کچھ نہیں ہوگا، وہ جانتی تھی، اسی لیے چپ چاپ کمرے سے چلی گئی، لیکن جاتے وقت دروازہ زور سے مار کر گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ نمودار ہوئی، اس دفعہ اس کی جانب آنے کی بجائے اس کی الماری کی طرف چلی گئی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ موزم سے چھپا رہی تھی۔ موزم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ الماری میں کچھ تلاش رہی تھی۔ موزم کی آواز پر ہاتھ روک کر اس کی بات سنی۔ ایک شرٹ ڈھونڈ رہی ہوں، مل نہیں رہی۔ موزم نے جیسے انسنی کر دی اور واپس لیپ ٹاپ پر دیکھنے لگا۔ لیکن ایک منٹ، اس کی الماری میں الیسا کا کون سا سامان ہوگا؟ خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلی گئی تھی اور دوبارہ آئی ہے اور اتنے آرام سے بات کر رہی ہے، یہ الیسا تو نہیں ہو سکتی۔ اسی دوران الیسا کو مطلوبہ چیز مل چکی تھی۔ وہ ایک وائٹ رنگ کی چیک والی شرٹ تھی جو ایک طرف نہایت سلیقے سے طے کر کے رکھی تھی۔ شیطانی انداز سے مسکرائی۔ تم میری الماری میں کون سی شرٹ ڈھونڈ رہی ہو؟ وہ ابھی تک ویسے ہی ہاتھوں میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا تھا، بس چہرہ اس کی طرف تھا۔ وہی جو تمہاری سالگرہ پر تمہاری دوست نے تمہیں گفٹ کی تھی۔ دوست پر ہاتھ سوڑ دیا اور ایک جس لگا کر بھاگ گئی۔ موسم فوراً سے پہلے لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ الیزا، وہ نہیں۔ الیسا بھاگتی ہوئی نیچے لاؤنج میں آ گئی اور ایک صوفے پر چڑھ گئی۔ اسی اسنا میں موسمی وہیں پہنچ گیا۔ میرے پاس مت آنا، ورنہ کینچی سے تمہاری فیوریٹ شرٹ کاٹ دوں گی۔ الیسا نے ایک ہاتھ میں اس کی شرٹ پکڑی تھی اور دوسرے ہاتھ میں تیز دھار کینچی۔ موسم کو اپنا سانس رکتا نظر آیا۔ اتنے عرصے سے وہ شرٹ سنبھال کر رکھی تھی، ایک دفعہ نہیں پہنی تھی اور وہ اسے کاٹنے جا رہی تھی۔ وہی الیسا اس کے چہرے کے اڑتے رنگ دیکھ کر مزے لے رہی تھی۔ اب کیسے میری بات نہیں مانے گا؟ دیکھو، یہ مذاق نہیں چلے گا، آرام سے واپس کر دو میری شرٹ۔ بیچارہ دونوں ہاتھوں سے اسے پاس رہنے کا اشارہ کر رہا تھا، جو بار بار کینچی والا ہاتھ شرٹ کے قریب لے جا رہی تھی۔ پہلے تم میرا کام کرو گے، پھر یہ واپس کروں گی۔ الیسا بھی اپنی بات پر مصر تھی۔ موزم اس کی طرف بھاگا تو وہ ایک صوفے سے چھلانگ لگا کر دوسرے پر چڑھ گئی۔ شرٹ موزم کے ہاتھ میں آتے آتے رہ گئی۔ اتنے خوفناک کام میں نہیں کرتا، استغفر اللہ۔ اللہ کو منہ دکھانا ہے آخر میں نے بھی۔ تم آن لائن آرڈر کر لو۔ اس سے جیسے حل نکالا۔ ارے واہ میرے بھائی، جب تمہارا یونیورسٹی کا پہلا دن تھا تو تم مرے ہوئے چوہے لے کر گئے تھے، تب تمہیں خدا یاد نہیں آیا تھا؟ میں تو پھر سلیکون کے منگوا رہی ہوں۔ الیسا نے کینچی والا ہاتھ کمر پر رکھ کر جواب دیا۔ آہستہ بولو، امی سن لیں گی۔ اور کہہ تو رہا ہوں آن لائن آرڈر کر لو۔ میں نے آن لائن دیکھا تھا، لیکن وہ 10 دنوں تک ڈلیوری کریں گے اور میں نے پرسوں جانا ہے۔ میرا جواب اب بھی نہ ہے۔ اور تم نے کہاں سے سیکھے ہیں ایسے پرینکس، اتنے خوفناک قسم کے؟ توبہ توبہ۔ اس سے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو چھوا
अलीज़े का मुंह खुला रह गया। ओ जनाबे आली, तुमसे ही सीखे हैं। याद नहीं, जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी तो तुमने अपने सीनियर्स को तंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की थी। मैं तो बस उन सब चीज़ों के फेक वर्जन्स मंगवा रही हूँ। हाँ, हो तो जैसे बड़ी नेक परवीन हो तुम। सारे उल्टे सीधे काम मैं ही करता हूँ। कभी कोई अच्छा काम भी सीख लेना था मुझसे। कोई अच्छा काम करो तब सीखो ना, अलीसे ने मुंह बना के कहा। मौसिम ने उसे मुंह चढ़ाया। मानिया कहती हैं जैसी शक्लें बनाओगे एक दिन वैसी शक्ल निकल आएगी। अलीसे ने जोर से खेका लगाया। बहुत ज़ुबान नहीं निकल आई। तमीज़ से मेरी शर्ट दो। मौसिम ने फिर से हाथ आगे बढ़ाया। पहले मेरा सामान ला कर दो, वरना ये शर्ट। अलीसे ने कैंची का मुंह खोला और शर्ट के बेहद करीब लेकर गई। अम्मी, अलीज़े मेरी शर्ट खराब कर रही है। वो ऊंची आवाज़ से बोला ताकि किचन में काम करती सुरैया बेगम सुन लें। एक तो वो हर बात में माँ को बीच में ले आता था। अलीज़े, दे दो उसे शर्ट, क्यों तंग कर रही हो? अपनी यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी करो। उन्होंने भी मौसिम की साइड ली। अलीसे ने हफ्की से किचन की तरफ देखा। अम्मी, आप हमेशा इसकी साइड लेती हैं। मैं भी आपकी सगी औलाद। अल्फाज अलीसे के मुंह में रह गए। मौसिम ने उसके हाथ से शर्ट छीनी और अपने कमरे की तरफ भाग गया। शिट! अलीसे भी उसके पीछे भागी। ऊपर आकर वो अपना कमरा बंद करने लगा था। उसी वक्त अलीसे ने दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया और ज़ोर से धकेला। मौसिम उसे वहीं छोड़कर बेड पर चढ़ गया। अब किस चीज़ से ब्लैकमेल करोगी मुझे? वो पूरी बतीसी निकाल कर अपने कारनामे पर फ़ख्र महसूस कर रहा था। अलीसे कुछ बोलने लगी थी, लेकिन फिर कुछ सोचा और अपना लहजा बदल लिया। तुम मेरे भाई हो, मैं क्यों ब्लैकमेल करूंगी तुम्हें? साथ ही मासूमियत से पलकें चिपकाई। मौसिम की बतीसी दम तोड़ गई। उसे खतरे की बू आई। तुम क्या करने का सोच रही हो? अलीसे ने सोचने की अदाकारी की। मुझे याद आया मौसिम, उस दिन जब तुम मुझे मार्केट से लेने आए थे तो तुम्हारे साथ फ्रंट सीट पर कौन बैठी थी? वो छोटे बालों वाली लड़की कौन थी जिसकी वजह से तुमने मुझे पीछे बैठाया था? मौसिम के चेहरे का रंग उतर गया, मानो किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। अलीसे ने अंदर आते हुए दरवाज़ा बंद नहीं किया था। वो भी अपने नाम की एक थी। ऊंची आवाज़ से बोल रही थी ताकि अम्मी तक आवाज़ जाए। ओह, तो ये था उसका ब्लैकमेलिंग का तरीका। या अल्लाह, अम्मी ने सुन लिया तो जूतियाँ मारेंगी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अम्मी ने तुम्हें मना किया था किसी भी लड़की को साथ बिठाने से। अलीसे उसकी गैर होती हालत देखकर बहुत महसूस हो रही थी। वो वो मेरी सीनियर थी, उसकी कार खराब थी और शाम हो गई तो इसीलिए उसे लिफ्ट दे दी थी। तुम बात को दूसरा रंग मत दो। मौसिम ने वही बोला जो हर दफ़ा उसके ब्लैकमेल करने पर बताता था, और सच ही तो कहता था, लेकिन वो कोई मौका नहीं छोड़ती थी उसे तंग करने का। जानती थी अम्मी को सख्त चिढ़ थी ऐसे किसी को भी लिफ्ट देने से। और वो लड़की कौन थी जिसका कल रात मैसेज आया था, जो तुम्हें हार्ट वाले इमोजीज के साथ थैंक यू बोल रही थी? तुम्हें खुदा का वास्ता है अलीज़े, चुप कर जाओ। अब शर्ट को भूलकर उसे चुप करवाना ज़रूरी था, वरना आज उसे घर से बेदखल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अच्छा, इससे छोड़ो, ये बताओ, वो लड़की, क्या नाम था उसका? रुक कर दाएं हाथ की उंगली से गाल पर दस्तक दी और सोचा। हाँ, हमना। उसका क्या सीन है? क्यों तुम्हें बार बार गुड्डू गुड्डू कहकर बात करती है? इतनी बेतकल्फी कब से हो गई तुम्हारी? आज तो खुदा ही चुप करवाए इस बला को। मैं मजाक कर रहा था। मैं मंगवा दूंगा तुम्हारा सामान। खुदारा चुप कर जाओ। वो मुसलसल उसे खामोश करवाने के जतन कर रहा था। जंगल का शेर भीगी बिल्ली बन चुका था। और वो लड़की जो भोरपन में उस रात आग के अलाव के करीब तुम्हारे साथ बैठी थी, वो तुमसे क्या बातें? ला दूंगा। सुना? तुमने ला दूंगा। अब बख्श दो मेरी जान। और आखिरकार मौसिम रईस सिकंदर को अली से रईस सिकंदर के आगे हार माननी पड़ी। उसने दोनों हाथ जोड़कर उससे कहा, और उसी वक्त उससे तहैया कर लिया था कि आज के बाद उसे किसी रास में शरीक नहीं करेगा और अपने मामलात उससे कोसों दूर रखेगा। अली से बोलती बोलती चुप हो गई। यही बात पहले मान लेते तो इतना टॉर्चर ना करना पड़ता। चीज़ें व्हाट्सएप कर दी हैं और पैसे तुम्हारे अकाउंट में भेज दिए हैं। शाम तक मुझे मेरी चीज़ें मिल जानी चाहिए, वरना समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। हैव ए गुड डे गुड्डू। आखिर में हाथ लहराकर बाय कहा और बाहर चली गई। मौसिम कलस्सा रह गया। फिर उससे फ़ोन निकालकर उसका मैसेज चेक किया। सिलिकॉन के चूहे, इचिंग स्प्रे, कॉकरोच, प्लास्टिक के बदबूदार स्प्रे। उसे झुर्री ली, फिर अलमारी तक आया
اور اسی شرٹ کو اس سے واپس طے کر کے رکھ دیا۔ اس کے دوست کی منگیتر کی سالگرہ تھی، جہاں اسے زبردستی اس کا دوست لے کر گیا تھا اور اسے ریٹرن گفٹ دیے تھے سب کو۔ یہ شرٹ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ یہ کوئی عام شرٹ نہیں تھی، بہت مہنگی تھی۔ موزم کی وش لسٹ میں اس برانڈ کی شرٹ کافی عرصے سے تھی، اور جب اسے اس کی پسند کی شرٹ مل گئی تھی تو وہ اسے الیزے سے بچا بچا کر رکھ رہا تھا۔ اسی وقت پھر سے بلا نازل ہوئی۔ مجھے لگتا ہے امی نے سن لیا ہے، شاید ابھی آئیں خبر گیری کرنے، سنبھال لینا تم۔ میں تو چلی۔ موزم نے کوشن اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ وہ ہنستے ہوئے بھاگ گئی۔ موزم اپنے بیڈ کی طرف آیا۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ اسے امی کے جوتوں کی آواز آئی۔ موزم نے آنکھیں زور سے میچیں۔ امی سوری، مجھے اس لڑکی کو لفٹ نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن اس کی کار خراب ہو گئی تھی اور شام کا وقت تھا، کوئی کنوینس بھی نہیں مل رہی تھی، اسی لیے اسے چھوڑنا پڑا۔ ایسی سچویشن میں امی خاموش رہ کر بات سنتی تھیں۔ اب بھی وہ دروازے پر کھڑے ہو کر یہی کر رہی تھیں۔ موزم کی ہمت نہیں تھی ان سے نظر ملانے کی، اس لیے اس سے مڑ کر انہیں نہیں دیکھا، بس بولتا چلا گیا۔ اور جس لڑکی کا میسج آیا تھا اس کے نوٹس میرے بیگ میں آ گئے تھے۔ اگلے دن اس کا پیپر تھا تو میں نے راہم دوست کے ہاتھ بھجوائے تھے، اسی لیے شکریہ بول رہی تھی۔ اور وہ بھوربن والی لڑکی، وہ تو کوئی انجان تھی جو مجھ سے بھوربن کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اب کیسے بتا تھا کہ وہ بھوربن سے زیادہ اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی؟ اسے خطرہ لاحق تھا کہ امی اب ہمنا کا نہ پوچھ لیں۔ موسم تو اس کا کرنٹ کرش تھا، اسے بار بار گڈو کہہ کر بلاتی تھی تاکہ وہ اس پر نظر ثانی کر لے، لیکن موسم کو اپنی آزادی زیادہ پیاری تھی۔ اور وہ ہمنا؟ اوہ، سوال داغا کیا؟ مناسب الفاظ چاہیے تھے۔ وہ آواز سن کر موسم نے جھٹ سے سر موڑا۔ سامنے اس کی امی نہیں تھی، بلکہ ان کی شال اور جوتا پہنے الیزے کھڑی تھی۔ وہ موسم کو ایسے دیکھ کر ہنس پڑی، اتنا ہنسی کہ آنکھوں سے پانی نکلنے لگا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ سب ریکارڈ کر لے، بار بار دیکھے۔ اللہ اللہ موسم! پھر سے ہنس پڑی۔ الیزے! موسم اس کی طرف لپکا، وہ بھی فوراً سے پہلے بھاگ گئی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ الیزے آگے تھی اور موسم بھوکے شیر کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کا ایک ایک کوشن اس سے اٹھا کر الیزے کو مارا تھا۔ الیزے بھی جوابی حملہ کر رہی تھی۔ وہ کچن میں بھاگی، پھر واپس باہر آئی، پھر لان میں۔ اب موسم کی باری تھی اور وہ کسی صورت اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اپنا وقت آ گیا تھا۔ لاڈلی عبادت! مجھ سے اتنا پیچھے نہیں بیٹھا جا رہا، میں آگے جا رہی ہوں، وہ اپنے ساتھ والی سے کہہ کر سامان اٹھانے لگی۔ ایک بک، نوٹ بک اور پین پکڑے وہ پہلی رو میں جا کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ آگے آ کر بیٹھی، اسے ایک شناسا سی خوشبو اپنے نتنوں میں سے گزرتی محسوس ہوئی۔ ایک وقت تھا جب وہ اس خوشبو سے بہت مانوس تھی، لیکن اب اس وقت اس خوشبو کو اپنے آس پاس محسوس کر کے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس خوشبو کو بھی پہچانتی تھی اور اس خوشبو والی کو بھی، جو اسی کی صحت میں پچھلی رو میں بیٹھی تھی۔ کیا وہ واقعی یہاں ہے؟ لیکن اتنے عرصے بعد وہ کیسے؟ کیوں؟ وہ تو چلی گئی تھی، پھر کیوں واپس آئی؟ کتنے سوال تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ الیزے کے لیے ایک پل بھی وہاں بیٹھنا محال ہو رہا تھا۔ فوراً اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں جا رہی ہے، بس وہ جا رہی تھی۔ وہ اس خوشبو سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ اس نے پیچھے سے اسے پکارا، تم مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو الیزے؟ پلیز میری بات سنو۔ لیکن الیزے نہیں سن رہی تھی۔ وہ تیز تیز قدم بڑھا رہی تھی۔ پیچھے وہ اونچا اونچا چلا رہی تھی، شاید کہہ رہی تھی کہ وہ جا رہی ہے۔ الیزے نے رک کر دیکھا، وہ واقعی جا رہی تھی، لیکن ہر بار کی طرح اس دفعہ الیزے اس کے پیچھے نہیں گئی۔ آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو تھے۔ الارم کی آواز سے الیزے کی آنکھوں میں خلل ڈالا۔ ہلکی سی آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا 2:30 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سانس کھٹ کھٹ کر آ رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے ساتھ بڑا دوپٹہ سر پر ڈالا اور آیت الکرسی پڑھی۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی تھی یا ایسی حالت ہوتی تو فوراً آیت الکرسی پڑھ لیتی تھی۔ ابھی بھی حالت میں سدھار نہیں آیا تھا۔ اس نے 3-4 دفعہ گہرے گہرے سانس لیے، خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے گلے پر بار بار ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ آج بھی خواب میں آئی تھی، جسے وہ اپنے دل اور زندگی سے نکال چکی تھی۔ اس کے خیال میں الیزے کا دم مزید گھٹنے لگا تو اٹھ کر کھڑکی کی طرف چلی گئی۔ کھڑکی کھول کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہیں بیٹھنے کے لیے تھوڑی جگہ بنائی گئی تھی۔ چاند کی چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔
وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ اسے پھر سے پینک اٹیک آ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور گال پر گرنے لگے۔ وہ اپنے سینے کو دائیں ہاتھ کی مٹھی سے مسل رہی تھی۔ اس سے زیادہ وہ خود کو نہیں روک سکتی تھی۔ دنیا کے سامنے وہ جتنی کمپوز رہتی تھی، اکیلے میں وہ اتنی ہی تکلیف سے گزرتی تھی۔ ماضی پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ انسان جب جب اپنے ماضی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تب تب حملے کرتا ہے۔ انسان کو اپنی طرف کسی مقناطیسی کشش سے کھینچتا ہے اور انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، اور یہی حالت اس وقت علیزے کی تھی۔ اس کا ماضی اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ علیزے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تھی، لیکن اس پینک اٹیک کا دورانیہ گزارنا پہلے ضروری تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھی، وضو کیا۔ ایک بڑی چادر جو وہ خاص نماز پڑھنے کے لیے اوڑھتی تھی، اسے اپنے چہرے کے گرد لپیٹا اور جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ دوسری رکعت میں جب سورہ اخلاص شروع کی تو ایک ہچکی اس کے گلے میں بندھ گئی، اور پھر خاموش آنسوؤں کے بہنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس سے انہیں بہنے دیا۔ دنیا کے سامنے آنسو بہانے کا مطلب تھا کمزوری، لیکن اپنے رب کے سامنے آنسو بہانا ایسا ہی تھا جیسے ایک 4 سالہ بچے کو چوٹ لگی ہو اور وہ ماں کے آغوش میں بیٹھا رو رہا ہو۔ یہی حال اس وقت علیزے کا تھا۔ اسے چوٹ لگی تھی اور ایسی کہ دنیا کو بتا کر اپنا تماشا نہیں بنوا سکتی تھی۔ بندہ جب اپنے رب کے حضور پیش ہوتا ہے تو اس کا رب یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیوں آیا ہے، کس سے آیا ہے یا کتنے وقت بعد آیا ہے۔ وہ بس اسے تھام لیتا ہے، اور بہت احسن طریقے سے، کیونکہ صرف وہی ایک ہوتا ہے جو اس کے زخم پر مرہم رکھ سکتا ہے۔ جب کوئی نہیں ہوتا تو صرف اللہ ہوتا ہے، اور جب سب کچھ ہوتا ہے تب بھی صرف اللہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی تو ہوتا ہے ہر جگہ، ہر وقت، ہر ایک کے ساتھ۔ وہ رب بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اسی لیے وہ انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ تہجد اللہ کی بڑی لاڈلی عبادت ہے، اور تہجد ادا کرنے والے اللہ کے لاڈلے بندے۔ جو اسے تھام لیتا ہے وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت جائے نماز پر سلام پھیرتی تر چہرے کے ساتھ بیٹھی اللہ کی بندی انہیں لاڈلے لوگوں میں سے ایک تھی، جسے اس کے رب نے تہجد عطا کی تھی، جس کے لاڈ اس کے رب نے بہت پیار سے اٹھا رکھے تھے۔ اسے سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، روئی، شکر ادا کیا۔ آج وہ جہاں پر تھی، جن حالات سے گزر کر آئی تھی، اس سب میں اس کے ساتھ جو ہر وقت موجود تھا وہ یہ ذات تھی۔ تو وہ کیوں شکر گزار نہ ہو اللہ کی؟ وہ کیوں ہر بار گلے شکوے ہی کرے؟ کیوں ہر بار دوسروں کی وجہ سے رو کر اس کی ذات کے پاس آ جائے کہ وہ اسے سنبھال لے؟ وہ کیوں نہ ان لوگوں میں سے بنے جو ہر حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جن سے کچھ چھن جائے تو اسے اللہ کی مصلحت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، جب کچھ ادا کر دیا جائے تو اسے اللہ کا تحفہ گردان کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے، جتنا دیا جائے اس پر راضی رہتے ہیں، زیادہ مل جائے تو اپنوں میں بانٹ دیتے ہیں، جن کے لیے دنیاوی غرض معنی نہیں رکھتی، بلکہ جن کے لیے اپنے رب کی رضا معنی رکھتی ہے۔ اس جائے نماز پر بیٹھی لڑکی بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی جو ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہتی تھی۔ وہ کوئی اتنی عملی مسلمان نہیں تھی کہ لوگ اس سے انسپائر ہوں۔ وہ تو اپنے لیے اللہ کے سامنے بیٹھی تھی، اپنی باتیں کرنے۔ پھر اس رب اور بندے کی ملاقات میں کوئی تیسرا کیسے شامل ہو سکتا تھا؟ کوئی تیسرا موضوع گفتگو کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک یہی تو خاص وقت ہوتا ہے جب بندے اور اس کے رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہوتی، بس ایک ساتھ سننے والی اور ایک بندہ سنانے والا۔ پھر دنیا و مافیا سب پیچھے رہ جاتا ہے، تیسرا انسان پس منظر میں چلا جاتا ہے، بس کچھ یاد ہوتا ہے تو رب۔ جب بندہ بولتا ہے تو اس کا رب اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے تو وہ اس پر کن کہتا ہے، جب وہ سوال کرتا ہے تو وہ دل میں پکارتا ہے، میں تیرے پاس ہی ہوں، تو ہمت نہ ہار، تیرے رب نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور پھر کیا چاہیے انسان کو جب اس کا رب اس کے لیے ہر وقت موجود ہے؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ جب سے علیزے کی دوست نے اسے چھوڑا تھا تو اسے اللہ سے لو لگا لی تھی، اسے ہی بس اپنا دوست بنا لیا تھا، دنیا سے کٹ کے رہ گئی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ واپس دنیا کی طرف رخ کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ سب کیسے کرے گی، لیکن اسے اپنے رب پر یقین تھا۔ جو رب اسے یہاں تک لے کر آیا ہے وہ اسے آگے بھی تھام لے گا، اسے گرنے نہیں دے گا۔
یہاں بیٹھے روتے ہوئے اس نے اس بات کا گلہ نہیں کیا کہ اس سے کیا چھن گیا تھا اور کیوں، بلکہ اس نے ہر اس بار کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کیا جب جب اس نے اسے تھاما تھا۔ یادوں کا ہرسانہ۔ کافی دیر رو لینے کے بعد جب اس کا دل کچھ حد تک ہلکا ہو گیا تو جائے نماز سے اٹھ گئی، اسے طے کر کے سلیقے سے اس کی جگہ پر رکھا، پھر الماری کی طرف گئی، سب سے اوپر والے حصے کو کھولا، وہاں ایک درمیانے سائز کا ڈبہ پڑا تھا، اسے باہر نکالا، بے حد گرد آلودہ صاف ظاہر تھا، اسے کسی نے نہیں چھیڑا، کپڑے سے دھول مٹی صاف کی اور اسے لیے واپس کھڑکی میں جا کر بیٹھ گئی، ایک پاؤں اوپر کر کے موڑ لیا، اپنے سامنے ڈبہ رکھ دیا جس میں یادوں کا ہرسانہ تھا، ماضی کی سنہری یادوں کا خرسانہ۔ علیزے نے ڈبہ کھولا، اندر بے شمار چیزیں پڑی تھیں، آخری دفعہ 6 ماہ پہلے اس نے اس ڈبے کو کھولا تھا اور اس کے بعد آج کھول رہی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ اب اتنی مضبوط بن چکی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر نہ روئے، لیکن بہت جلد اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا۔ علیزے نے سب سے اوپر رکھا ٹرانسپیرنٹ گلاس پیس اٹھایا جس میں وی شیپ میں ایک طرف بڑی دراڑ واضح تھی، وہ ایک ٹرانسپیرنٹ گلاس پیس کو نہایت احتیاط سے گھر کے کسی حصے میں رکھ رہی تھی جہاں سے اس کے گر کے ٹوٹنے کے خدشات کم سے کم ہوں۔ اسے سائڈ پر رکھ کر اسے گڑیا پکڑی جس کے اوپر ہک لگی تھی جس سے اسے کی چین کی شکل دی ہوئی تھی، اس نے اس ہک کو اپنی انگلی میں ڈالا اور اس سوتی گڑیا کو پینڈولم کی طرح جھلایا، چہرے پر مسکراہٹ بکھری، درد کی مسکراہٹ، اسے قریب لے جا کر اس کی خوشبو محسوس کی، اس گڑیا سے آج بھی اس کی خوشبو آتی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی سوتی گڑیا کو کی چین کی مدد سے اپنے کالج بیگ کی زپ سے لگا رہی تھی، وہ گلابی رنگ کی تھی، زپ سے لگا کر علیزے نے اسے ہلایا، سوتی گڑیا جھولنے لگی، علیزے مسکرا کر اسے دیکھتی رہی، پھر اسے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا اور مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیسی لگی؟ پوری آنکھوں والی لڑکی نے استفسار کیا۔ بہت پیاری، سیاہ آنکھوں والی، علیزے نے جواب دیا۔ اس کی نظر خاکی رنگ کے کپڑے کے چھوٹے سے تھیلے پر پڑی جس کے اندر بے شمار پیپر سے، اسی طرح کے 2 خاکی رنگ کے تھیلے اور تھے، وہ بھی بھرے ہوئے تھے۔ وہ چاکلیٹ کھا کر ریپر بیگ میں رکھ رہی تھی اور گھر آ کر اسی ریپر کو ایک چھوٹے سے تھیلے میں رکھ رہی تھی، جو چیز بھی وہ اسے لے کر دیتی تھی علیزے اس کا ریپر ایسے ہی سنبھال کر رکھ لیتی تھی، شاید اس طرح سے وہ اسے اپنے پاس محفوظ کر رہی تھی۔ ایک گھڑی والا ڈبہ تھا جس کے اندر گھڑی نہیں تھی بلکہ ڈھیروں کاغذ فولڈ ہوئے پڑے تھے جن پر کچھ نہ کچھ تاریخ اور دن کے ساتھ لکھا ہوا تھا، وہ مختلف رنگوں کے تھے، پیلے، نیلے، سن، گلابی، سرخ، انہیں فولڈ کر کے اسے ڈبے میں کھسکایا ہوا تھا، وہ اتنے زیادہ تھے کہ ڈبہ کھولنے پر اوپر والے باہر گر جاتے۔ علیزے کلاس میں بیٹھی ایک پیپر پر کچھ لکھ رہی تھی۔ تمہیں گفٹس کیسے لگے؟ لکھ کر پیپر اپنے ساتھ بیٹھی دوست کو پکڑوا دیا۔ بہت بہت پیارے، دوست نے لکھ کر اسے واپس پکڑا دیا۔ علیزے پڑھ کے مسکرائی۔ بریک میں نیچے چلیں گے، آج کولڈ کافی بھی ہے کینٹین پر۔ ڈن۔ علیزے سوری مجھے نہیں پتا تھا تم نے آج آنا ہے ورنہ میں تمہاری سیٹ رکھتی، پلیز آگے آ جاؤ۔ آج علیزے اس سے ناراض تھی، اسی لیے غصے میں وہ پیچھے جا کر بیٹھ گئی جہاں سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پوری آنکھوں والی لڑکی نے آگے بیٹھ کر اسے چٹ لکھی اور کسی کے ہاتھ پیچھے پہنچا دی۔ علیزے نے وہ نوٹ پڑھا اور اسے جیب میں ڈال دیا، غصہ بہت تھا، پھر وہ خود آگے سے اٹھ کر پیچھے آ گئی اسے منانے۔ گھر جا کر علیزے نے اس نوٹ پر آج کی ڈیٹ لکھی اور فولڈ کر کے اسے ڈبے میں رکھ دیا، ساتھ ایک پیکٹ تھا، اسے کھولا تو اس میں اس کی اور اس کی دوست کی تصاویر تھیں، ایک میں دونوں نے ہاتھوں سے دل بنایا تھا، ایک میں علیزے ناراض سی بیٹھی تھی اور اس کی دوست اسے دیکھ کے مسکرا رہی تھی، ایک میں دونوں ہنس رہے تھے۔ اس باکس میں چند بڑے سائز کے کاغذ بھی تھے جن پر برتھ ڈے وشز لکھی تھیں۔ یہ تم نے خود لکھا ہے سب؟ علیزے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی سے پوچھ رہی تھی، اس سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یار کتنا پیارا ہے، آئی لو اٹ، وہ اسے گلے لگا رہی تھی۔ ڈبے میں ایک ڈائری بھی پڑی تھی، سرخ رنگ کی، جس کے فرنٹ کور پر ایک بڑا سا دل بنا تھا، چند ایک مختلف قسم کے پینس پڑے تھے، ایک دو لیٹرز، کچھ طے شدہ گفٹ پیپرز، سب کچھ ویسے ہی تھا جیسے اس نے اس وقت رکھا تھا۔ آنسو علیزے کی آنکھوں سے ابل ابل کر گر رہے تھے، وہ بس ماضی اور حال کے بیچ چونچ رہی تھی، کبھی حال سے ماضی میں جاتی تو کبھی ماضی سے حال میں واپس آتی۔ اس سب میں آنسو کب گال کو گرم کرنے لگے
اسے پتہ نہ چلا۔ وہ ایک ایک کارڈ کھول کر دیکھ رہی تھی، انہیں پڑھ رہی تھی، پڑھتے پڑھتے رو رہی تھی۔ روتے روتے کئی ہچکیاں گلے میں بندھ گئیں، پھر ایک دم گلے سے اٹکی آواز باہر نکلی اور وہ آواز کے ساتھ رونا شروع ہو گئی۔ دونوں پاؤں اوپر کر لیے اور سمیٹ کر سینے سے لگا لیے، پھر گھٹنوں میں سر چھپا کر روتی رہی۔ شاید اسے کسی کی ضرورت تھی۔ جب انسان بالکل ٹوٹا ہوا ہو تو اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک بار اسے وہ سہارا مل جائے، رونے کے لیے کندھا مل جائے، تو اگلی دفعہ بھی اسی سہارے کی امید رکھتا ہے، اور جب وہی سہارا اسے دستیاب نہیں ہوتا تو پورے کا پورا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے وہ فیز انسان کو خود سہ لینا چاہیے تاکہ اسے کبھی بھی کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب ایک بار وہ اپنا غم اکیلے سہ لے گا تو وہ کبھی بھی کسی سہارے کو نہیں ترسے گا۔ الیزے انہیں چیزوں کو پھیلائے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ انہیں دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح کی چھپتی کرنوں نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ اٹھ کر بیٹھ گئی، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، وہ بیڈ پر تھی۔ نظریں دوڑا کر کھڑکی کی طرف دیکھا، وہاں سب کچھ ویسا ہی پڑا تھا۔ الیزے نے فون پر وقت دیکھا، صبح کے 11 بج رہے تھے۔ کل شام تک اس کا موڈ بہت اچھا تھا، وہ یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ موسم نے اسے اس کی مطلوبہ چیزیں لا کر دے دی تھیں۔ سب کچھ آسان لگ رہا تھا، وہ خوش تھی اور ایکسائٹیڈ بھی، لیکن کل رات والے واقعے کے بعد اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لگ رہا تھا۔ دوپہر تک وہ یوں ہی پھرتی رہی، کچھ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے چٹس باکس کھولا اور نمرا کو میسج کیا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اور کچھ میل دور اپنے کچن میں کافی بناتے نمرا کے فون پر ٹیون بجی۔ نوٹیفیکیشن بار میں الیزے کا نام لکھا آ رہا تھا۔ اس نے چیٹ کھولی اور میسج پڑھا۔ اتنا ڈائریکٹ میسج صرف ایک صورت میں آتا تھا، جب وہ کسی بات سے پریشان ہوتی تھی۔ سب ٹھیک ہے؟ الیزے کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کسی میکانکی انداز میں اس نے جواب لکھا، شام 4 بجے، دا کافی بین اینڈ ٹی لیف۔ نمرا نے گہری سانس خارج کی، اوکے لکھ کر فون رکھ دیا اور کافی کا کڑوا خون بھرا۔ کافی عرصے بعد اسے الیزے کے ساتھ ایک سیشن کرنا تھا۔ رفیق کاری۔ دوپہر کا سورج شام کی سرخی میں ڈھل رہا تھا۔ آسمان ہلکا ہلکا نارنجی اور پیلے رنگ کا تھا۔ سورج مشرق کی جانب ڈھل رہا تھا۔ پرندے اپنے اپنی گھونسلوں کی طرف رواں دواں تھے۔ ایسے میں ایک مصروف سڑک پر واقع اس کیفے میں خاصا رش تھا۔ دفتروں سے بریک پر لوگ یہاں فریش ہونے آئے تھے، کچھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باہر سے دیکھو تو نیلے رنگ کے بورڈ پر دی کافی بین اینڈ ٹی لیف لکھا تھا۔ ساتھ ہی اس کیفے کا لوگو بھی گول دائرے میں بنا تھا جو مصنوعی بلو روشنی سے جگمگ کر رہا تھا۔ داخلی حصے پر 4-5 سٹیپس تھے جن سے چڑھ کر اندر داخل ہوا جاتا تھا۔ باہر بھی سیٹنگ ارینجمنٹس کی گئی تھیں، جا بجا بڑے بڑے گملے بھی رکھے گئے تھے جو ماحول کو تازگی بخش رہے تھے۔ یہیں لوگوں کے ہجوم میں ایک ٹیبل کے گرد نمرا اور الیزے بیٹھی تھیں۔ الیزے نے پلین سا گول گلے والا سوٹ پہن رکھا تھا جس پر ڈیزائن بنا تھا۔ دوپٹہ اپنے اصلی انداز میں گلے کے گرد لپیٹا تھا اور بالوں کا سٹائل بنایا تھا۔ نمرا اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس نے سبز رنگ کا کرتا پہنا تھا۔ الیزے کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ نمرا کی نظریں الیزے پر تھیں جس کا چہرہ رویا ہوا لگ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ دائیں ہاتھ کی انگلی سے بار بار ٹیبل پر ٹک ٹک کر رہی تھی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ دونوں کے سامنے کافی کے بڑے بڑے مگز تھے جو سیاہ رنگ کے تھے۔ دونوں کے سامنے ایک برچ میں ٹیشو رکھ کر اس کے اوپر نفاست سے مگ رکھے گئے تھے۔ کافی مگ کے منہ تک بھری ہوئی تھی، درمیان میں دل نما سفید سفید جھاگ ابھری ہوئی تھی۔ الیزے کب سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت نمرا کا فون بجا، اسے اٹھا کر لوکیشن بتائی، پھر رکھ دیا۔ کس کا انتظار کر رہی ہو؟ وہ اسے کب سے فون پر نظر دوڑاتی دیکھ رہی تھی۔ ایک پارسل آنا ہے، اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ الیزے نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور نگاہیں پھر سے مگ پر مرکوز کر لیں۔ آس پاس مدھم سرگوشیاں چل رہی تھیں۔ خاموشی کا وقفہ۔ 1 سال۔ اس نے انگشتِ شہادت اٹھائی اور باقی انگلیاں بند مٹھی کی صورت کر لیں۔ الیزے نے ایک دفعہ پھر سے جھکا چہرہ اٹھایا۔ 1 سال ہو چکا ہے الیزے، پورا 1 سال۔ کیا تم اب بھی اس ٹراما سے باہر نہیں آنا چاہتی؟ اس نے نہایت تھکے ہوئے انداز میں اس سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے نمرا میں نے کوشش نہیں کی؟ اس نے نمرا سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ نہیں کی، کبھی نہیں کی۔ وہ دو ٹوک لہجہ۔ نمرا میں خاموش۔
اس سے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ وہ خاموش ہو گئی، بالکل خاموش۔ اب میں بولوں گی اور تم سنو گی، جب کہوں تب بولنا، رائٹ؟ الیزے نے سر ہلایا۔ تم نے کبھی کوشش نہیں کی الیزے، تم بس اگنور کرتی رہی تھی۔ جب جب تمہیں تمہارا ماضی یاد آتا تھا تم اسے اپنے ذہن سے نکالنے کے لیے اپنا دھیان بیٹھاتی رہتی تھی، لیکن کبھی تم نے بھلانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بول رہی تھی اور الیزے سن رہی تھی، دونوں آس پاس کے ماحول سے بے نیاز سی ہو چکی تھیں۔ اس ایک سال میں صرف تم نے سفر نہیں کیا بلکہ تمہاری پوری فیملی نے بھی کیا ہے۔ خود پر نہ صحیح، ان پر تو رحم کھاؤ، انہیں کیوں اذیت دے رہی ہو؟ الیزے نے چہرہ پھر سے جھکا لیا، آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ 6 ماہ تم یہاں نہیں تھی، ایک دفعہ بھی سوچا کہ تمہارے بغیر تمہارے ماں باپ کا کیا ہوا ہوگا؟ بتاؤ۔ واپس آنے کے لیے ہمت چاہیے تھی اور وہ میرے پاس صحیح تھی نمرا، لیکن تم نے کوشش بھی تو نہیں کی۔ میں وہاں زیادہ کمفرٹیبل تھی، تو واپس کیوں آ گئی؟ نمرا نے مسکرا کر پوچھا، جیسے کہہ رہی ہو اب بتاؤ۔ الیزے نے آنسو سے تر چہرہ اٹھایا، میں تھک گئی تھی۔ کس سے؟ وہ خاموش رہی۔ خود سے چھپتے چھپتے؟ نمرا نے پوچھا۔ خود سے جھوٹ بولتے بولتے؟ نمرا مسکرائی، وہ آج خود سے سچ بولنے کے موڈ میں تھی۔ نمرا نے کافی کا گھونٹ بھرا اور اسے نرمی سے سمجھانا شروع کیا، الیزے تمہاری یہ زندگی صرف تمہاری نہیں ہے۔ جس ماں باپ نے 20 سال تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ان کا بھی تمہاری زندگی پر حق ہے، تم نے ان کا نہیں سوچا۔ ہمارے ٹین ایج کا یہی المیہ ہے، جوانی میں اگر کوئی روک لگ جائے تو خود کو کوستے ہیں، خود کو اس ایک کے لیے برباد کر لیتے ہیں، لیکن اپنے سے جڑے رشتوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ آخر ان کا کیا قصور ہوتا ہے جس کی سزا انہیں ملتی ہے؟ یہی کہ وہ تم لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ نمرا، سب اپنا یا دوسروں کا ہی کیوں سوچتے ہیں؟ جس پر گزرتی ہے اس کا کیوں نہیں سوچتے؟ وہ صرف میری دوست نہیں، میری بیسٹ فرینڈ تھی، میرے لیے سب کچھ تھی۔ میں نے اس کے علاوہ کبھی کسی کو دوست نہیں بنایا۔ میرا کیا قصور تھا؟ صرف اتنا کہ بانیہ کی ایک بات نہیں مانی تھی، اپنے لیے ایک مخلص دوست نہ چن پائی۔ جو انہوں نے کہا سمجھایا وہ بھول گئی۔ اب کی بار نمرا نے اسے بولنے دیا، لوگوں کے لیے وہ صرف میری دوست تھی، اور پتہ ہے اگر کوئی اور یہ بات سنے کہ میں نے ایک لڑکی کے لیے اپنا یہ حال کر لیا تو لوگ سمجھیں گے یہ تو پاگل ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے یہ زمانہ کپلز کا ہے، لڑکا لڑکی کے ریلیشن شپ کا ہے، جس میں اگر بریک اپ ہو جائے اور کسی ایک کا دل ٹوٹ جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک دوست دوست کے دھوکہ دینے پر یا چھوڑ کر جانے پر اپنا یہ حال کر لے جو میں نے کیا تو لوگ پاگل سمجھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ رکی، مجھے بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ اٹیچمنٹ، تمہارا بس اتنا قصور ہے کہ تمہیں اس سے اٹیچمنٹ ہو گئی تھی اور تم اس کے لیے کچھ زیادہ ہی پوسیسو ہو گئی تھی۔ نمرا، رشتے اٹیچمنٹ سے ہی بنتے ہیں۔ غلط، رشتے اٹیچمنٹ سے نہیں اعتبار سے بنتے ہیں، احساسات سے بنتے ہیں۔ جذباتی لگاؤ ہر رشتے میں ہوتا ہے لیکن ایک حد تک، تم حد سے زیادہ اس سے اٹیچ ہو گئی تھی، تمہیں اس کی غلطیاں بھی صحیح دکھتی تھیں، تمہیں اس کا ہرٹ کرنا بھی غلط نہیں لگتا تھا۔ اب خود بتاؤ، کیا یہ ایکسٹریمٹی نہیں ہے؟ یہ ایکسٹریمٹی کیسے ہوئی؟ اس نے جیسے اکتا کر سوال کیا۔ آسمان کا نارنجی رنگ گہرا سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ الیزے، ایموشنز کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں۔ نارمل سٹیج صرف پہلی ہوتی ہے جس میں آپ اپنی ذات کو پہلے ترجیح دیتے ہیں، اسی لیے کسی کا ہرٹ کرنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اس نے بھاپ اڑاتا کافی کا مگ لبوں سے لگایا، الیزے کا مگ ابھی تک انچھوا تھا۔ دوسرا سٹیج نارمل کی لائن سے آگے کی چیز ہے، انسان اپنی ذات کو کھونا شروع کر دیتا ہے جب سامنے والا کچھ بولے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ پھر آتی ہے ایکسٹریم سٹیج جو اخیر ہوتی ہے، اس میں انسان اپنے بارے میں سوچنا بالکل چھوڑ دیتا ہے، اس کی اپنی ذات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوئی اسے غلط بولے گا تو اسے اپنا آپ غلط لگے گا، جب اسے دھوکہ ملے گا تو انسان خود کے انتخاب پر سوال اٹھائے گا، جب اس کی تصدیق کر کے اسے کمتر گردانا جائے گا تو خود کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے دوسروں سے معافیاں مانگے گا، خود کا قصور نہیں بھی ہوگا تب بھی خود کو جھکائے گا کہ اس کا رشتہ بچ جائے، اس طرح وہ اپنی ذات کو کھو دے گا۔ ایک لمحے کو وہ رکی، اب تم بتاؤ کیا تم نے ایسا نہیں کیا؟ کیا تم نے خود کو نگلیکٹ نہیں کیا؟ الیزے کا چہرہ جھکا ہوا تھا، جب اٹھایا تو آنسوؤں سے تر تھا۔ تمہاری سب باتیں ٹھیک ہیں نمرا، لیکن میں بتاؤں،
میں نے دوست سے عبادت کی طرح کی تھی اور عبادت میں قبلہ نہیں موڑا جاتا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ نمرا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اپنے دوست کو اپنی نظروں کے سامنے تکلیف میں دیکھنا بھی ایک الگ قسم کی اذیت ہوتی ہے۔ اس سے آج پتہ چلا تھا۔ زندگی کے 8 سال میں نے صرف اس کے ساتھ گزارے اور ابھی اسے گئے 1 سال بھی پورا نہیں ہوا اور تم کہہ رہی ہو بھول جاؤں؟ کیسے؟ 8 سال کی یادیں 8 دن میں کیسے بھول جاؤں؟ اب وہ رو نہیں رہی تھی، بس سوال کر رہی تھی، اس مفرور قیدی کی طرح جس کا کوئی قصور نہیں ہوتا پھر بھی وہ بھاگ رہا ہوتا ہے۔ میں اسے یاد نہیں کرتی، نہ اس کے بارے میں سوچتی ہوں، لیکن لوگ اس کی بار بار یاد دلاتے ہیں کہ کوئی تھی میری زندگی میں جس کے دم سے میری زندگی میں خوشی تھی۔ آواز میں ڈھیر اجازت تھی۔ میں بہت مشکل سے واپس اس زندگی کی طرف آ رہی ہوں، لیکن وہ یادیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ روز دعا کرتی ہوں کہ میں اسے بھول جاؤں اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتی ہوں، لیکن یہ خواب یہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ نمرا نے اس کی بات سنتے سنتے کافی کے مزید گھونٹ بھرے، ایک الیسے کے تلخ الفاظ اور دوسری یہ کڑوی کافی۔ کل میں کتنا ایکسائٹیڈ تھی کہ یوں نہیں جاؤں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی، اور آج کچھ دل نہیں کر رہا۔ میں کیا کروں مجھے بتاؤ۔ اب کی بار اس نے کافی مگ سائڈ پر رکھا اور دونوں ہاتھ باہم جوڑ لیے۔ تم جانتی ہو وہ تمہاری زندگی سے کیوں نہیں نکل رہی؟ کیونکہ تم نے اسے اپنی زندگی سے پوری طرح نکالا ہی نہیں۔ اس کے یہ حد، اس کی دی گئی چیزیں سب تم نے سنبھال کر رکھی ہیں۔ کیوں؟ الیسے کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ نمرا نے بھی اس کے بولنے کا انتظار نہیں کیا۔ وہ تمہارا ماضی تھی، بھول نہیں سکتی تو بھلا دو، اور کسی کو بھلانا زیادہ برا ہوتا ہے۔ بھولنا قدرتی ہے اور بھلانا فورسفلی۔ تم جب خود کو یہ باور کرواؤ گی کہ تم اسے بھلانا چاہتی ہو تو ہی بھلا سکو گی، اور یہ اس کی چیزیں جنہیں تم خود سے الگ کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہی، تو جب ہمت آ جائے تب انہیں پھینک دینا۔ الیسے نے بس سر ہلا دیا۔ اب وہ ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ 2 دن بعد یونی جانا ہے، کیا کروں؟ نمرا نے گہری سانس لی۔ دیکھو، تم ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہی ہو تو اچھے سے شروع کرو۔ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ تم یونی لائف بہت انجوائے کرو گی۔ خوشی خوشی جاؤ، دوست بناؤ، سوشل سرکل بناؤ، مستی مذاق کرو، پھر دیکھنا تم پرانی باتوں کو بھول جاؤ گی۔ پرانی یادوں کو نئی یادیں ریپلیس کر دیں گی۔ اور اب اگر تم نے میری باتوں پر عمل نہ کیا تو میں بھی تمہیں وہی بلاؤں گی جو وہ بلاتا تھا۔ الیسے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا؟ کم عقل مند؟ اور جب الیسے کو سمجھ آیا تو دھیرے سے ہنس پڑی۔ نمرا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اسی وقت نمرا کا فون بجا تھا۔ اس کا پارسل آ گیا تھا۔ اسے کوریئر بوائے کو اندر آنے کا کہہ دیا۔ کچھ دیر میں وہ ایک بیگ رکھ کر چلا گیا۔ نمرا نے وہ بیگ اس کی طرف کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا نیا دوست، میری طرف سے، کھول کر دیکھو۔ الیسے نے اسے کھولنا شروع کیا۔ تمہیں باتیں کرنے کے لیے کوئی چاہیے ہوگا تو یہ میں نے تمہارے لیے لیا ہے تاکہ تم اس سے اپنی باتیں شیئر کر سکو۔ ٹیڈی بیئر۔ وہ ایک بھورے رنگ کا بھالو تھا۔ الیسے کو بھالو بے حد پسند تھے۔ وہ بے حد خوش ہوئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی باتیں کرتے رہے۔ نمرا سے باتیں کر کے وہ کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی اور اب تو اور بھی خوش ہو گئی تھی۔ زندگی میں نمرا جیسی ایک دوست ہونی چاہیے۔ انو اقسام۔ آج یونیورسٹی کا پہلا دن تھا۔ یہ صبح بہت روشن طلوع ہوئی تھی۔ الیسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ سربراہی کرسی پر رئیس سکندر برجمان تھے۔ الیسے کے سامنے اس کی امی اور مظہر بیٹھے تھے اور ساتھ والی کرسی پر موسم بیٹھا تھا۔ وہ ٹوسٹ پر جیم لگا رہی تھی جب موسم گلا کھنکار کر ہلکی آواز میں بولا، دیکھو اللہ گواہ ہے کہ میں نے وہ سب سامان تمہاری بلیک میلنگ کی وجہ سے لا کر دیا تھا۔ اب اگر کسی کو نقصان ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ جب سے اسے چیزیں لا کر دی تھیں تب سے لے کر اب تک کوئی 20ویں دفعہ وہ یہ بات کہہ چکا تھا۔ الیسے ٹوسٹ چباتی چباتی زیر لب مسکرائی۔ تم اتنا ڈر گئے تھے میری دھمکیوں سے؟ کہیں واقعی کسی لڑکی کا معاملہ تو نہیں؟ تم مجھے اعتماد میں لے سکتے ہو۔ موسم نے اس کی طرف دیکھ کر آبرو اچکائے۔ اول تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور اگر کبھی ہوا بھی تو کم از کم تمہیں تو نہیں بتاؤں گا۔ تمہیں اعتماد میں لینے سے اچھا ہے میں اندھے کنویں میں چھلانگ مار دوں۔ چل کر بولا۔ الیسے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ رو کے ایجنٹس کون سے خفیہ منصوبے بنا رہے ہیں؟ مظہر نے انہیں خسر پسر کرتے دیکھا تو پوچھا۔ الیسے نے گلا صاف کیا اور موسم کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی،
وہ بھائی دراصل موسم مجھے یونی کے پہلے دن کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا اور بہت ضروری معلومات بھی بتا رہا تھا. اسے ایکسپیرینس ہے نا؟ جوس کا گلاس سبو سے لگایا. مثلاً؟ مظہر نے موسم کی طرف دیکھ کر پوچھا. وہ بھائی علیزے ابھی نئی ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ نئی جگہ جا کر کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. بس اسی لیے اسے سمجھا رہا تھا کہ پھر الیسے کی طرف دیکھ کر بولا. کسی سے بگاڑ مت لے، سب سے اچھے سے پیش آئے. کچھ مسئلہ ہو گیا تو مجھے ہی جانا پڑے گا اور ایکسکیوز کرنا پڑے گا. ایسے میری امیج خراب ہوگی. آخر میری عزت کا سوال ہے. عزت کے بچے. الیسے نے مسکراتے ہوئے اس کے پاؤں پر زور سے اپنا جوتا مارا. اسے سی کی آواز نکالی اور اسی طرح مسکراتے ہوئے اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کوسا. پھر مظہر ہاسپٹل جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. وہ دروازے کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا جب پیچھے سے الیسے نے آواز دی. بھائی. وہ ہاتھوں میں کوٹ لیے کھڑی تھی. اسے دیکھ کر مظہر مسکرایا. الیسے اس تک آئی اور کوٹ پہنایا. بس ایک دفعہ بھابھی آ جائے پھر میں اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو جاؤں گی. اسے مظہر کا لیپ ٹاپ اور بیگ اسے تھمایا. اتنی جلدی تھک گئی؟ یہ ان کے گھر کا معمول تھا کہ جب بھی بھائی ہاسپٹل جائے گا تو اسے سی آف کرنے الیسے جائے گی. یہ عادت کافی عرصے سے تھی، اسی لیے ابھی تک قائم تھی. اللہ اللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس بتا رہی تھی. پھر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر مسکرایا اور دروازے سے باہر نکل گیا. آیت الکرسی پڑھ لیجیے گا لازمی. اس سے محض ہاتھ ہلا کر تسلی دے دی. الیسے واپس ڈائننگ پر آ گئی. سب ناشتہ کر کے جا چکے تھے. اب بس الیسے اور موسم بیٹھے تھے. سنو. موسم گویا ہوا. بولو اخروٹ. الیسے مزے سے بولی. موسم نے ناک چڑھائی. اگر خدا نہ خواستہ تمہاری ریگنگ میں کچھ ہو گیا تو مجھے فون مت کرنا. میں بہت مصروف بندہ ہوں، منہ اٹھا کر تمہاری ایک کال پر نہیں آ سکتا. ہاں ہاں، جیسے پہلے تو ایک کال پر دوڑے چلے آتے تھے، اور میرا اسٹینڈرڈ اتنا لو نہیں ہے کہ اب میں خود کو بچانے کے لیے ایک بزدل انسان کو بلاؤں گی. میں اپنے لیے کافی ہوں. اسے تمسخرانہ انداز میں سر جھٹکا. موسم کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سر کو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس پر رکھ دیا. چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی. تم جیسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور بعد میں روتے ہیں. تم جاؤ ذرا، پھر آ کر بتانا کہ کہاں میری ضرورت پڑی تھی. ہیو اے گڈ ڈے. ساتھ ایک آنکھ دبائی اور فون اٹھا کر چلا گیا. اب یہ مجھے بتائے گا کہ خود کو کیسے بچانا ہے سینئرز کی ریگنگ سے. اس کے پیچھے سے وہ بڑبڑائی. پھر کچھ سوچ کر اس سے یوٹیوب آن کیا. سینئرز کی ریگنگ سے بچنے کے طریقے نکالے. چاہے وہ جتنی بھی ایفیشینسی مارنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن اسے یونی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا. اسکرول کرتے کرتے ایک ویڈیو پر اس کا ہاتھ رکا. کون سی لائف بیسٹ ہے، اسکول، کالج یا یونیورسٹی؟ اس ویڈیوز کے ویوز لاکھوں میں تھے. اس نے اسے کلک کر دیا اور ویڈیو چلنے لگی. ہر انسان کا اس بارے میں اپنا اپنا نظریہ ہے کہ تینوں میں سے کون سی لائف زیادہ بیسٹ ہے. اکثر لوگ تو ایک محفل میں بیٹھ کر اس بات پر جھگڑ رہے ہوتے ہیں مانو 2-3 سیاسی پارٹیز آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو لعنت ملامت کر رہی ہوں. الیسا اپنے ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی تھی. آج اس نے بلیک رنگ کا شارٹ فراک پہنا تھا جو گھٹنوں سے ذرا اوپر تک تھا. ساتھ میں سیاہ تنگ ٹراؤزر پہنا تھا. دوپٹہ کھول کر گلے پر لپیٹا تھا اور آخری سرے آگے کو ڈال رکھے تھے. آدھے بالوں کی کھجوری چٹیاں بنائی تھی اور باقی کھلے چھوڑے تھے. کانوں میں چھوٹے چھوٹے ایئر رنگز اور بائیں ہاتھ میں ایک انگوٹھی اور گھڑی پہنی تھی. وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی. سب مکمل تھا، بس ایک چیز کی کمی تھی. خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے مسکرائی. ایسے ہی مسکراتی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں. انجان شخص کی وہ بات ہر دفعہ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے یاد آتی تھی. لیکن میری مانو تو صرف ایک لائف بس ہے. ویسے تو تینوں کا اپنا اپنا مزہ ہے، بٹ جو مزہ یونی لائف کا ہے وہ کسی اور کا نہیں. اسکول میں ہم بچے ہوتے ہیں، معصوم سے، شرارتی سے، اتنی عقل سمجھ نہیں ہوتی. دوست بناتے ہیں، مستی کرتے ہیں، کھیل کود، اور بس ہی اسکول لائف ختم. اس سے اپنا بیگ پکڑا اور نیچے چلی آئی جہاں ڈرائیور پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا. الیسے کی گاڑی کچھ دیر بعد اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی. وہ کھڑکی سے باہر چلتی دنیا کو دیکھ رہی تھی. کالج میں ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ 2 سال تو بندہ پڑھتا ہی رہتا ہے. بھائی بورڈز جو ٹاپ کرنا ہوتا ہے، اور اب وہ چاہے اوپر سے کرنا ہو یا نیچے سے. ماں باپ کہتے ہیں اسکول کے بعد مزے ہیں، اور اسکول سے نکل کر کالج میں آؤ تو اساتذہ کہتے ہیں بیٹا یہ 2 سال خوب دل لگا کر پڑھ لو،
پھر موجے ہی موجے، بعد میں جتنی چاہے مستی کرنا۔ اس طرح وہ 2 سال بھی ہماری زندگی کے لوٹ لیے جاتے ہیں۔ گاڑی یونیورسٹی کی حدود میں پہنچ چکی تھی۔ پارکنگ ایریا میں گاڑیوں کا رش تھا۔ یہ شہر کی بڑی یونیورسٹیز میں سے ایک یونیورسٹی تھی۔ سفید رنگ کی عمارت سورج کی روشنی میں چمک رہی تھی۔ انٹرنس پر گاڑیوں کو چیک کر کے بھیجا جا رہا تھا۔ پھر آتی ہے یونیورسٹی لائف، اور بھائی اگر یونی لائف انجوائے نہیں کی تو تم نے زندگی میں کچھ نہیں کیا۔ اور اگر یونی جانے کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ بیٹا یہ 4-5 سال پڑھ لو پھر بڑے ہی مزے ہیں، تو اس سے بڑا جھوٹا انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اگر تم نے یونی کو انجوائے نہیں کرنا تو پھر یہاں آتے ہی کیوں ہو؟ کالج میں تمہیں کچھ خاص ورائٹی نہیں ملے گی، لیکن یونی میں ہر طرح کی ورائٹی ملے گی۔ چلو باری باری سب کی بات کرتے ہیں۔ اگر میں نے کچھ غلط بولا تو مجھے کامنٹس میں بتانا، اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ علیزے نے اپنے بیگ کو کھولا، اندر جھانکا، سب کچھ پڑا تھا۔ وہ مسکرائی، آج تو خوب مزے ہونے والے تھے، ساتھ ساتھ تھوڑا ڈر بھی رہی تھی اگر موسم کی بات سچ ہو گئی تو۔ نہیں، اسے جھرجھری لی، آج سب اس کے فیور میں ہوگا، اسے یقین تھا۔ علیزے بی بی آپ یہاں اتر جائیں، آگے گاڑی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آفیسر نے اسے گاڑی روک دینے کا کہا تھا۔ اندر سے وہی گاڑیاں جا سکتی تھیں جو طالب علم خود ڈرائیو کر کے لائے ہوں یا اساتذہ کی۔ ڈرائیور نے گیٹ کے پاس گاڑی کھڑی کر دی۔ علیزے نے بیگ پکڑا اور اتر گئی۔ سب سے پہلے آتے ہیں ایسپوٹروفائلز، جو پہلے دن آتے ساتھ ہی یونی کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی درجنوں کے حساب سے تصاویر اتارتے ہیں اور خود کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ سیلف لورز داخلی دروازے سے کالج کے گیٹ تک کا فاصلہ چند قدموں پر مشتمل تھا۔ دائیں اور بائیں اطراف میں گاڑیاں پارک تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ بھی اندر کی طرف جا رہے تھے۔ علیزے نے دیکھا لڑکیاں آس پاس کھڑی تصویریں لے رہی تھیں۔ 3-4 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ ایک لڑکی تصویر لیتی، پھر سامنے والی دیکھتی، منہ بناتی، اور بس ایک آخری کہہ کر ایک اور اترواتی۔ اسی طرح 10-12 تصویریں لے لی جائیں۔ علیزے مسکراتی ہوئی گزر گئی۔ پھر باری آتی ہے اینٹوفائلز کی، پھولوں کا دیوانہ شخص۔ راستے میں اندر جا کے کہیں بھی پھول نظر آ جائیں تو لڑکیوں کا بس نہیں چلتا کہ انہیں اتار کر اپنے کمروں میں فریم کروا کے رکھ لیں۔ نہ جانے کس کس اینگل سے تصویریں لے کر فون میں رکھ لیتی ہیں۔ کوئی پھول توڑ کر بالوں میں لگا دیتی ہے تو کسی کا کنجوس دوست وہی پھول توڑ کر اسے دے دیتا ہے، جس پر لڑکی کی باتیں کھل اٹھتی ہیں۔ 4-5 گاڑیوں کی جگہ چھوڑ چھوڑ کر تھوڑے چھوٹے رقبے پر گھاس تھی جس پر پھول کھلے تھے۔ کچھ لڑکیاں ان کے قریب تصویریں لے رہی تھیں۔ ایک جگہ لڑکی سیدھی کھڑی تھی تو دوسری جگہ پھول کے قریب چہرہ جھکایا ہوا تھا اور آنکھیں بند کر کے تصویر اتار رہی تھی۔ کسی جگہ ایک کپل کھڑا پھولوں پر کچھ تبصرہ کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کی سب سے مشہور قسم جیسٹرونوم ہے، جو ہر وقت کینٹین پر ہی پائی جاتی ہے۔ یا پھر ہاتھوں میں شورما، کافی، برگر یا سینڈوچ پکڑے دکھائی دیتی ہے۔ ان کے لیے سب سے ضروری کام کھانا ہوتا ہے اور سب سے غیر ضروری کام بھی کھانا ہوتا ہے۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر علیزے نے اپنا یونی کارڈ دکھایا تو اسے اندر جانے دیا گیا۔ اندر بھی طالب علموں کا جمع غفیر لگا تھا۔ کوئی مشرق سے مغرب کی طرف جا رہا تھا تو کوئی مغرب سے جنوب، سب تتر بتر ہوئے تھے۔ اندر انٹر ہوتے ہی بائیں طرف کینٹین والا ایریا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ اس طرف جاتے دکھائی دے رہے تھے، اور جو واپس آ رہے تھے ان میں سے تقریباً سب نے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ پکڑا ہوا تھا۔ تمہیں ایک خاص قسم کی کیٹیگری بتاؤں؟ میلوفائل، میوزک لورز۔ یونی بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے، اور یہی لوگ جو یہاں پڑھنے آتے ہیں 2-3 سالوں بعد اپنا یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ایک گروپ بیٹھا تھا، انہوں نے ایک جیسی شرٹس پہنی تھی اور سب مل کر گانا گا رہے تھے، چٹکیاں بجا رہے تھے، مسکرا رہے تھے اور لائنز غلط ہونے پر ہنس رہے تھے۔ کبھی ان اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے جو ٹیچرز کے پیچھے پیچھے کتابیں لے کر ایسے گھومتے ہیں جیسے پروانہ شمع کے پیچھے، اور ایسے ایسے سوال کرتے ہیں جن سے بچنے کے لیے ہی ٹیچرز بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ایسوں کو آنکھ کھول بولتے ہیں۔ ایک لڑکا جس سے آنکھوں پر بڑے بڑے چشمے لگائے تھے، وہ ہاتھوں میں 2 کتابیں اور رجسٹر لیے ٹیچر کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ کتابیں تقریباً گرنے والی تھیں، لیکن اس وقت سوال زیادہ ضروری تھا۔ علیزے ان کے پاس سے گزری تو مسکراہٹ دبائی۔ اور ہاں، لائک فائک لوگوں کی قسم بھی ہوتی ہے یار، جنہیں ببلوفائل کہتے ہیں، جو ہر وقت کتابوں میں سر دیے بیٹھے رہتے ہیں۔ ان کے لیے ہر دن
एग्ज़ाम डे होता है। गुजरते गुजरते उसे एक लड़का नज़र आया जिसके हाथ में किताबें थीं और वो पढ़ने की भरपूर कोशिश कर रहा था। उसके सामने लड़की खड़ी उससे कुछ कह रही थी, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। इस वक्त करियर लड़की से ज़्यादा ज़रूरी था। बिलाखिर लड़की तंग आकर उसके कंधे पर किताबें मारकर चली गई। अली से हंस पड़ी। ये दुनिया तो वाकई बहुत अजीब थी। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों, आपको इसके अलावा भी बहुत तरह की कैटेगरी मिलेगी, बस अपनी नज़रें हर तरफ रखनी है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसे यहीं ख़त्म करती हूँ, मगर याद रखिएगा, अगर यूनी लाइफ एंजॉय नहीं की तो कुछ मज़ा नहीं किया। खुदा हाफिज़ मेरे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अलीसे के आसपास हर तरह के लोग घूम रहे थे, सबके पास कोई ना कोई था, बस वही इस हुजूम में अकेली खड़ी थी।